السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بھائی معظم فخر میں خوش آمدید ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو مختلف الزامات کے تحت 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ آج فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی طرف سے جو فیصلہ ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور آئی ایس پی آر کی طرف سے اس فیصلے کے حوالے سے ایک پریس ریلیز کا اجرا بھی کیا گیا ہے، جس میں اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جن الزامات کے تحت کارروائی کی جا رہی تھی، چاہے وہ اختیارات کا غلط استعمال ہو، ٹاپ سٹی کیس ہو، آفیشل سیکریٹ ایکٹ ہو، یا بعد از ریٹائرمنٹ سیاسی معاملات میں مداخلت ہو، یہ تمام کے تمام الزامات جنرل فیض حمید کے اوپر نہ صرف ثابت ہو گئے ہیں، بلکہ ان الزامات کے ثابت ہونے کے بعد جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور اس پریس ریلیز میں اس بات کا اعلان بھی کیا گیا ہے کہ اس سزا پر عمل درآمد کا جو شروع ہوگا وہ 11 دسمبر سے ہوگا، اور جنرل فیض حمید کے پاس اس فیصلے کے خلاف اپیل کا حق بھی موجود ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس پریس ریلیز میں اس بات کا فیصلہ یا اس بات کا اعلان بھی کیا گیا ہے کہ اس کیس کے اندر جو دیگر معاملات ہیں ان کو بعد ازاں دیکھا جائے گا۔ یعنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کیس کے اندر یہ جو خاص طور پر آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور سیاسی معاملات میں مداخلت ہے، اس کیس کے اندر یعنی ان الزامات کے اندر وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے جنرل فیض حمید کے ساتھ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی یا سیاست میں مداخلت کے حوالے سے جنرل فیض حمید کے ساتھ ملوث تھے، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، اور وہ کارروائی بھی یہ جو ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی عدالت میں ہی کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف پولیٹیکل لیڈرز یا مختلف ایسی شخصیات جو فوج یا دیگر اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے جنرل فیض حمید کے ساتھ الائنڈ بھی رہے ہیں، ان کے خلاف بھی اس کیس کا جو ابتدائی فیصلہ ہے اس کے سامنے آنے کے بعد کارروائی کا دروازہ کھل گیا ہے۔ کیسے؟ یہ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ سوال بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کھڑکی کے کھلنے کے بعد ممکنہ طور پر وہ کون کون سی شخصیات ہیں جو کہ گھیرے میں آئیں گی، اور ان کے خلاف کون کون سی کارروائی کی جائے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ برس 10 دسمبر کو پاکستانی فوج کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں بتایا تھا کہ 12 اگست 2024 کو پاکستان کی آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کرتے ہوئے انہیں تحویل میں لے لیا گیا ہے، اور اس وقت یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید کو ٹاپ سٹی کیس میں اختیارات کے جو ناجائز استعمال ہے بطور ڈی جی آئی ایس آئی اس کا مرتکب قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف یہ جو کارروائی ہے وہ کی گئی ہے۔ اچھا، اس کارروائی کے دوران ایک اور اعلان سامنے آیا جو کچھ وقفے کے بعد تھا، اور اس اعلان میں یہ بات کہی گئی کہ جنرل فیض حمید کے خلاف آفیشل سیکریٹ ایکٹ 9 مئی اور سیاست میں مداخلت کے الزامات کے تحت بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر جنرل فیض حمید کے خلاف 4 الزامات تھے، اور جنرل فیض حمید کے خلاف انہی 4 الزامات کے تحت جو کارروائی ہے وہ کی گئی ہے۔ اب جس طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں، خاص طور پر 9 مئی کے واقعات میں جنرل فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی گئی ہے، اور چونکہ یہ جو توڑ پھوڑ اور تشدد اور بدامنی جیسے واقعات تھے یہ 9 مئی سے جڑے ہیں، تو 9 مئی کے واقعات میں محض یہ ممکن نہیں ہے کہ جنرل فیض حمید ہی ملوث ہوں۔ یقینی طور پر 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے اندر سیاسی شخصیات بھی کسی نہ کسی طریقے سے ملوث تھیں، لہٰذا یہ جو اعلان تھا اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی ہے یہ بھی کھل گئی ہے جنرل فیض حمید کے خلاف آنے والے اس فیصلے کے بعد۔ اب جیسا میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ فیصلہ اپنی
اپنی جگہ پر جنرل فیض حمید کے خلاف تو مکمل ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون کون سے ممکنہ کردار ہیں سازش کے جو اب سامنے آئیں گے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حالیہ دنوں میں اس کے چند اشارے بھی سامنے آئے ہیں تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس کو محض سیاسی پریس کانفرنس قرار دینا درست نہیں ہوگا. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس میں جس طریقے سے نام لیے بغیر عمران خان کے اوپر تنقید کی گئی تھی، وہ انفیکٹ اس بات کا واضح طور پر اشارہ تھا کہ جنرل فیض حمید کے خلاف 9 مئی کے واقعات میں ہونے والی کارروائی کا اگلا نشانہ عمران خان بنیں گے. بالکل ایسے ہی جیسے رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے سیاسی امور کے مشیر بھی ہیں، انہوں نے اپنی ایک میڈیا ٹاک میں عمران خان کے خلاف سنگین غداری کے تحت کارروائی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات اس طرح کے واقعات ہیں جہاں سے عمران خان کو کسی بھی صورت معافی ملنے کا امکان نہیں ہے. آج صبح ہی رانا ثناء اللہ نے ہی جیو پاکستان کے مارننگ شو میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جب تک عمران خان 9 مئی اور فوج کے خلاف اپنے بیانات کو واپس نہیں لیتے اور دل سے اس پر معافی نہیں مانگتے، عمران خان کے لیے کسی طرح کی کوئی گنجائش پیدا نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست پاکستان کا ایک سٹیٹڈ ورژن ہے جو کہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے سامنے آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف ممکنہ طور پر جو سنگین غداری کے الزام کے تحت کارروائی چلائی جائے گی، اس میں جنرل فیض حمید کا فیصلہ اس کیس کا، جس میں انہیں سیاسی شخصیات کے ساتھ 9 مئی کی وارداتوں کے اندر ملوث ہونے کے جرم کا مرتکب قرار دیا گیا ہے، اور وہاں پر پیش ہونے والے شواہد کو اس کی بنیاد بنایا جائے گا کہ یہ انفیکٹ فوج کے خلاف ایک بغاوت پیدا کرنے کی کوشش تھی، جس میں فوج کے رینکس اینڈ فائلز کو اپنی ہی چیف کے خلاف اکسا کر بغاوت کرنے پر مجبور کرنا تھا. اس میں عمران خان اور جنرل فیض حمید دونوں ہی ایک ہی سکے کے 2 رخ تھے، اور جنرل فیض حمید کے خلاف چونکہ کارروائی کورٹ مارشل کی ملٹری کورٹ میں ہو گئی ہے، لہٰذا عمران خان چونکہ ایک سویلین شخصیت ہیں اور فوج میں بغاوت کرانا پاکستان کے دستور کے مطابق ایک قابل تعزیر جرم ہے، اور یہ جو جرم ہے یہ سنگین بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا عمران خان کے خلاف یہ کارروائی کی جائے گی. یہ بات مجھے کافی حد تک اب آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ممکنہ طور پر عمران خان کے خلاف اور نہ صرف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے گی بلکہ عمران خان کو آرٹیکل 6 کے تحت چارج کرتے ہوئے انہیں سزا بھی دی جائے گی. اور یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آرٹیکل 6 کی سزا یا تو تا حیات قید ہے یا سزائے موت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جو سزا ہے وہ سنگین غداری کے تحت نہیں دی جاتی. اسی طریقے سے جو مختلف شخصیات ہیں سیاسی، میں نے مختلف جو اپنے ویلاگز ہیں ماضی میں میں نے آپ کے ساتھ چند شخصیات کے نام آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، جن کے ساتھ مختلف مواقع کے اوپر جو گفتگو کے سیشنز ہیں وہ کیے گئے تھے، اور ان میں سے ایک شخصیت سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار بھی تھے. اور ثاقب نثار کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے نہ صرف جنرل فیض حمید بلکہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ بعد از ریٹائرمنٹ بھی جو ثاقب نثار ہیں ان کے ساتھ رابطوں میں رہے تھے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی کئی اہم شخصیات بھی عمران خان کے ساتھ 9 مئی کے ذریعے فوج میں بغاوت کرانے کے الزام کے تحت نہ صرف چارج ہوں گے بلکہ ان کو اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو ان کا جو پولیٹیکل سپیس ہے اس کے اوپر بھی قدغنیں لگائی جائیں گی. اور یہ جو کیس ہے جیسے ہی اس کا مکمل فیصلہ سامنے آئے گا تو اس بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ جنرل فیض حمید کو جو الزامات ہیں ان میں کس کس بنیاد کے اوپر کتنی سزا دی گئی ہے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ثابت ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی اس کیس کا تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا تو پھر اس میں سے مزید تفصیلات بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنے جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.